اور اس سے شرک کا دروازہ بند کرنا مقصود ہے، کیونکہ بعض لوگ صلیب کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ وہ جاندار نہیں ہے، جیسے بت وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہو اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی حیوانی چیز ہو یا وہ کوئی لکڑی کی بنی ہوئی چیز ہو، کسی جاندار کی تصویر ہو یا بے جان کی ہو۔ جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے ان سمبل کو ان سمبلس کو، ان چیزوں کو گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے بزرگ پیروں وغیرہ کی تصویریں وغیرہ لٹکا لیتے ہیں یا ان کی قبروں کی تصویریں، اور وہاں پر جا کر سجدے بھی کرتے ہیں، نظر نیاز بھی دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو ایسی تصویریں رکھنا بھی، جیسے بعض اوقات کیلنڈرز میں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ کیا بنا ہوا، کیا لکھا ہوا ہے، کیا مقصد ہے اس کا۔ تو ہمیں ہوتا ہے ہم نے تو صرف ڈیٹ دیکھنی ہے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں اوپر کی پکچرز نہیں، چاہے انٹرسٹ نہ بھی ہو لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز رکھنی چاہیے اور کیا چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ اور خواتین کا اس سے خاص طور پر تعلق ہوتا ہے، کیونکہ گھر کو سجانا بنانا، گھر میں چیزوں کا آنا جانا ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، تو ان کو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض جیولری باکس ہوتے ہیں یا بعض ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں، ان میں کچھ ایسی چیزوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے شعار جو ہیں یا ایسے نشان جو ہیں کہ جو شرک کی طرف لے جاتے ہوں، ان سے بھی رک جانا چاہیے۔ حدثنا موسیٰ حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا ابو زرعة قال دخلت مع ابی ہریرة دارا بالمدینة۔ ابو زرع کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کے ایک گھر میں داخل ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ مروان بن حکم کا گھر تھا جو مدینہ کا گورنر تھا۔ فرآ اعلیٰ، تو انہوں نے دیکھا اس کے اوپر والے حصے میں، یعنی فرسٹ فلور پہ، مصورن، ایک فوٹوگرافر ہے یا ایک پینٹر ہے یا آرٹسٹ ہے، یصور، جو تصویریں بنا رہا ہے۔ قالا، تو آپ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقی، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے مشابہ کوئی چیز بنائے۔ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، انہیں چاہیے کہ ایک دانہ تو بنا کے دکھائیں یا ایک ذرہ تو تخلیق کر کے دکھائیں۔ انسان جو کچھ بناتے ہیں وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کے کو مولڈ کرتے رہتے ہیں، اس سے مختلف چیزیں بناتے ہیں لیکن اوریجنیٹ نہیں کرتے۔ ثم دعا بطور، تو یہ بات اتنی ہو گئی، پھر انہوں نے پانی کا ایک لگن یا پیالہ منگوایا، من ماء، ان پانی کا، فغسل یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کو دھویا، حتی بلغ ابطہ، یہاں تک کہ اپنی بغل تک، یعنی اوپر کونی سے بھی اوپر تک لے گئے۔ فقلت یا ابا ہریرہ، ابو ذرا کہتے ہیں میں نے کہا ہے ابو ہریرہ، اشیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ایسی چیز ہے یعنی جو آپ کر رہے ہیں کہ اتنے اونچے تک بازو دھو رہے ہیں، کیا ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے؟ قال منتہی الحلیۃ، تو انہوں نے کہا جی ہاں، یہ جہاں تک زیورات پہنے جاتے ہیں وہاں تک کی بات ہے، یعنی وہاں تک دھونے کی بات میں نے سن رکھی ہے۔ تو اس حدیث سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو تصاویر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اس میں تصویروں کی، یعنی مصور جو تصویر بنا رہا تھا تو obviously یا تو وہ کسی پینسل پین وغیرہ سے بنا رہا ہوگا، یا کوئی پینٹ سے کر رہا ہوگا، یا کسی بھی چیز سے، یا پھر مجسمہ بنا رہا ہوگا۔ تو تصویر چاہے پینسل سے بنائی بھی ہو، پین سے بنائی بھی ہو، کسی برش سے بنائی ہو، کسی خاص آلے سے بنائی بھی ہو، جیسے امبوس کرتے ہیں چیزیں، چاہے وہ لکڑی کی ہو یا پیتل کی ہو یا مٹی کی ہو، لوہے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، کسی بھی شکل کی ہو، کسی بھی رنگ کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو ابو ہریرہ نے جس تصویر کو دیکھ کر حدیث بیان کی وہ غیر مجسم چیزوں کی تھی جو مصور چھت پہ بنا رہا تھا۔ تو اس حدیث میں تو ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا تھا کہ وہ کعبہ میں جائیں اور اس میں موجود سب تصاویر کو مٹا دیں، ٹھیک ہے، یعنی جو دیواروں وغیرہ پہ کس کی تصویریں تھی وہاں؟ حضرت ابراہیم، اسماعیل وغیرہ کی تصویریں لوگوں نے بنائی ہوئی تھی،
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے جب تک انہیں ختم نہیں کر دیا، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اگر دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے یا چھت میں کوئی پینٹ ہے یا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک کہ تصویروں کو کعبہ کے اندر سے مٹا نہیں دیا گیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ ایک لیڈرشپ کے رول میں تھے، اور جو لیڈر ہوتا ہے جب وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اس کو حلال کر لیتے ہیں، وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہو جاتے تصویروں سمیت یا وہاں نماز پڑھ لیتے تو پھر امت بھی اپنے لیے ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا حلال کر لیتی۔ ٹھیک ہے، تو اگر کہیں تصویر بنی ہوئی ہو یا کوئی ایسی قیمتی چیز ہے جس کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس میں دو صورتوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے یا اس کی آنکھوں کو کالا کر دیا جائے یا چہرے کے حصے کو خروچ دیا جائے، یا یہ ہے کہ جیسے ان کو ان کے اوپر ایسی جیسے کیمرے کے اندر ایسی آپشن ہوتی ہے کہ جس میں کیا بلیک آؤٹ سا کر دیتے ہیں یا کسی بھی طرح اس کی شکل مٹا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چیز پاؤں میں آ رہی ہو بے قدری والی ہو اور وہ بھی مکمل نہ ہو تو وہ چیزیں ان کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا، مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانے تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں، یعنی میں آپ کے گھر کے اندر کیوں نہیں آیا کیونکہ دروازے پہ تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا، چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی مانند ہو جائے، اور پردے کے متعلق حکم دیں کہ اسے کاٹ کر دو تکیے بنا لیے جائیں جو پھینکے جائیں پاؤں سے روندے جائیں، اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ وہ گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کا کتا تھا جو ان کے تخت کے نیچے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے نکال باہر کر دیا گیا، اور یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جبریل علیہ السلام نے طریقہ بھی بتا دیا۔ مثلا بعض اوقات آپ کو کوئی گفٹ مل جاتا ہے، ایسا کپڑا مل جاتا ہے یا ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جس کو آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے اور خود بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو رکھ رکھ کے تو ضائع نہیں کرنا ہوتا، تو اس صورت میں انسان پھر کوئی اس سے ایسی چیز بنا لے، جیسے غلاف بنانے کی استر اس طرح کا بنا لے کہ جس میں تصویر سامنے نظر نہ آئے، یا یہ ہے کہ پھاڑ کے اس طرح کہ وہ آدھی آدھی ہو جائیں، یعنی کوئی بھی ایسی صورت ہو کہ جس میں تصویر اپنی پوری شکل میں ڈیکوریشن کی شکل میں سامنے نظر نہ آتی ہو۔ اور اسی طرح اس حدیث سے بھی بات ہوگا کہ کتا گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، گھر کے باہر رکھوالی کے لیے، کھیتوں پہ یا جانوروں کی رکھوالی وغیرہ کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے۔ باب ما بدع من التصاویر، تصاویر کو روندا جانا، تصاویر کو روندنا، یعنی جسے کہتے ہیں نا رولنا یا رولنا، نہ ان کی ناقدری کرنا۔ حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدینة يومئذ افضل منه۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا اور مدینہ میں ان دنوں ان سے افضل کوئی نہیں تھا، یعنی علم کے اعتبار سے بہت فضیلت والے شخص تھے۔ قال وہ کہتے ہیں سمعت ابی، میں نے اپنے والد سے سنا، ان کے والد کون ہوئے؟ قاسم۔ قال سمعت عائشہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، کہا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک تھا، تو آخری دنوں کی بات ہوئی۔ وقد سترت بقرام لی علی صبوۃ، تو میں نے اپنے سائبان پر ایک پردہ ڈالا ہوتا۔ سائبان کیا ہوتا ہے؟ جیسے لکڑی کے وہ بانس وغیرہ نہیں ہوتے، ڈنڈے وغیرہ، تو ان سے ایک اسٹرکچر سے بنا لیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جیسے آپ کا یہ نہیں فیشن نہیں، جو آرٹیفیشل مٹیریل نہیں ڈالتے اسٹرکچر فائبر گلاس وغیرہ، تو اسٹرکچر ایک بنا کے اوپر فائبر گلاس ڈال دیا جاتا ہے کہ سائبان بن جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائبان، تو جیسے تمبو لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں لوگ جن کے گھر لان بڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھتریاں سی لگا لیتی ہیں، بعض ریسٹورینٹس میں چھتریاں سی لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیکوریشن ہوئی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات تصاویر ہوتی ہیں اور بعض اوقات کوئی اور نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے بھی گھر میں اسی طرح ایک سائبان کے اوپر پردہ ڈال لیا، فیہا تماثیل، جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی۔
فلما رآہ رسول اللہ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، ہتکہ، تو اس کو ہٹا دیا اور اس کو اتار کے پھینک دیا. ہتک عزت آپ نے دیکھی ہوگی، ہتک عزت کا لفظ سنا، اس نے میری ہتک کر دی، یعنی عزت اتار دی. تو اس کو پردے کو اتار دیا، وہاں سے اتار پھینکا. وقال اشد الناس عذابا یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت وہ لوگ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا. الذین یداہئون بخلق اللہ، جو اللہ کی خلق کی مشابہت کرتے ہیں. قالت، وہ کہتی ہیں، فجعلناہ وسادۃ و وسادتین، تو ہم نے اس پردے کا ایک تکیہ یا دو تکیے بنا دیے. اب تکیہ بنانے میں کیا ہوا کہ وہ تصویروں کا منہ سر نہ رہا، وہ ادھر سے پٹ گئی ادھر سے پٹ گئی، اور وہ تکیے بنا دیے گئے نیچے بیٹھنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے، یعنی کپڑے کو دوسرے کام میں استعمال کیا، لیکن لٹکانے یا لہرانے سے اس میں ڈیکوریشن کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے، ایک عزت کا مقام ہو جاتا ہے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سفر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے. وَأَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ، تو میں نے ایک پردہ لٹکایا جس میں تصویریں تھیں. فَأَمَرَنِي أَنْ أَنزِعَهُ، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو کھینچ دوں. فَنَزَعْتُهُ، تو میں نے اس کو کھینچ ڈالا، اتار ڈالا. وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. اور دوسری بات جو اس حدیث میں بتائی انہوں نے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں نہا لیا کرتے تھے، جیسے ایک ٹب ہوتا ہے، یہ ایک بالٹی ہوتی ہے، تو دونوں اس سے پانی لے لیتے تھے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ شوہر اور بیوی کا نہانے کا برتن ایک ہو. ٹھیک، تو اس حدیث سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے اور تصویروں والا پردہ دیکھا تو آپ نے اس کو اتروا دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ غسل کے بارے میں بات کی گئی. تو اس سے یہ ہے کہ تصویر کی جو ہے وہ عزت نہیں کرنی چاہیے، اس کو بہت امپورٹنس نہیں دینی چاہیے، اس کی بے قدری کرنی چاہیے. مثلا کمرے کی سجاوٹ کے لیے فریم شدہ تصویر نہیں لگانی چاہیے. پھر اسی طرح ایسے ڈیکوریشن پیس، بعض اوقات کرسٹل کے ایسے ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں جن میں فگر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ تصویر سے گھر سے رحمت اور برکت ختم ہو جاتی. آپ دیکھیں کہ کتنی گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بے برکتیاں، نماز وقت پر نہیں ہو رہی، اچھے کاموں کی طرف نہیں دھیان جا رہا، بچے بات نہیں مان رہے، یہ کتنی خرابیاں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات ہمیں ریزن نہیں پتا ہوتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ گھر میں رحمت کے فرشتے تو آتے ہی نہیں. تو پھر اچھے ساتھی نہ ہو، آپ کے لیے دعائیں کرنے والے نہ ہوں، تو پھر برکتیں اور رحمتیں کہاں آئیں گی. اور پھر یہ ایک تصویر کی خاطر، ایک ڈیکوریشن پیس کی خاطر اپنے گھر کو مصیبت میں اور مشقت میں ڈال. یہ ہمارا ایک امتحان بھی تو ہے نا کہ ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں.